پراسرار کہ پرانی گلی میں جو بھی رمضان کی آخری رات نکلتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کوئی چیز رہتی ہے، کوئی سایہ جو روزہ داروں کی آزمائش لیتا ہے۔ بس افواہیں ہیں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ خود جا کر حقیقت دیکھے، اور وہ چل پڑا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، سحری کا وقت قریب تھا۔ پورا شہر روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن پرانی گلی تاریکی میں لپٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی عمران نے گلی میں قدم رکھا، ہوا کا جھونکا آیا اور گلی کے اندر کا سناٹا مزید گہرا ہو گیا۔ ہر طرف پرانے خستہ حال مکان تھے، کچھ دروازے ہل رہے تھے جیسے کسی نے ابھی ابھی کھولا ہو۔ عمران کا دل تیز دھڑکنے لگا، لیکن وہ آگے بڑھتا رہا۔ اچانک اسے ایک سرگوشی سنائی دی، واپس چلے جاؤ۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ وہم ہے، لیکن جیسے ہی وہ ایک پرانے مکان کے پاس پہنچا، دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر مکمل تاریکی تھی، لیکن عمران نے جیب سے ٹارچ نکال کر اندر جھانکا۔ اچانک ایک سایہ تیزی سے حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ کون ہے؟ عمران نے بلند آواز میں پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ عمران نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ مکان اندر سے ویران تھا، جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ دیواروں پر قرآنی آیات لکھی تھیں، لیکن کچھ جگہوں پر عجیب و غریب نقوش بھی بنے ہوئے تھے جنہیں وہ پڑھ نہیں پایا۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عمران نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک سے ایک دروازہ زور سے بند ہوا اور کمرے میں مکمل تاریکی چھا گئی۔ اب عمران کو محسوس ہونے لگا کہ وہ کسی عام جگہ پر نہیں ہے، بلکہ کسی ایسی جگہ پر آ گیا ہے جہاں کچھ دوسری مخلوقات بھی موجود ہیں۔ یہ رمضان کی رات ہے، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آواز کہیں قریب سے آئی، مگر عمران کو کوئی نظر نہ آیا۔ عمران نے اپنی ٹارچ دوبارہ جلائی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ جام ہو چکا تھا۔ اسی لمحے ایک کھڑکی سے باہر اسے ایک پرانا قبرستان نظر آیا، جہاں کچھ سائے حرکت کر رہے تھے۔ یہ سائے کیا ہیں؟ وہ دھیرے دھیرے کھڑکی کے قریب گیا، مگر جو منظر اس نے دیکھا اس سے اس کا خون جم گیا۔ قبرستان میں کچھ لوگ کھڑے تھے، مگر ان کے چہرے نہیں تھے۔ عمران پیچھے ہٹنے ہی والا تھا کہ اچانک اسے ایک سرگوشی سنائی دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے تھے اور گناہوں میں مبتلا تھے، اب وہ اس جگہ قید ہیں ہمیشہ کے لیے۔ عمران کا جسم کانپنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ تمہارے پاس موقع ہے، واپس چلے جاؤ، ورنہ تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب عمران کو احساس ہوا کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک آزمائش تھی۔ عمران نے آنکھیں بند کر کے سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا، سائے پیچھے ہٹنے لگے اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ عمران نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ جیسے ہی وہ گلی سے باہر نکلا، روشنی کی ایک کرن اس پر پڑی اور اچانک سب کچھ نارمل ہو گیا۔ اگلے دن عمران نے لوگوں سے پوچھا،
کہ کیا واقعی وہ گلی پراسرار ہے؟ ایک بوڑھے شخص نے کہا، بیٹا، وہ گلی ایک آزمائش ہے۔ وہاں وہی لوگ پھنس جاتے ہیں جو رمضان میں لاپرواہ ہوتے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو کہ تم نے اللہ کو یاد کیا، ورنہ شاید تم بھی ان سائے والوں میں شامل ہو جاتے۔ یہ سن کر عمران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس دن کے بعد عمران نے اپنی زندگی بدل لی۔ وہ عبادت گزار بن گیا اور ہمیشہ رمضان کا احترام کرنے لگا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی تھیں جنہیں لوگ صرف کہانیاں سمجھتے ہیں۔